Ya Ali Madad. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 303. یا علی مدد 5 سال کے بعد یہ جماعت خانہ میں نے پھر دیکھا. جب مولانا حاضر امام یہاں آئے تھے، میں یہاں اس وقت حاضر تھا جب امام نے آپ کو اس جماعت خانے کی مبارک دی، اور مجھے دیکھ کے خوشی ہے کہ سچ مچ اپنے جماعت خانے کو اچھی طرح سے رکھا تو ہے، لیکن بلڈنگ کو رکھا ہے صاف صفائی کے لیے یا آپ اس کی حاضری بھی دیتے ہیں یہ تو مجھے معلوم نہیں. جی چندن پاس کلی بچے ماں سگندھ بہورے آپار جی تینے پاس وسے پولا واسلا ماں سگندھ نہیں لگا رجی سکتی لوگ چھو بابا بے ایمانی جیونی واری گرگت گنگا ماں جئی ابھا رہی نے کیدا کرتو پرکاشیے جی. مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو مومنو. صدر دین نے ایک چھوٹی سی کہانی کہی. چندن کے نزدیک ایک لیمڑے کا جھاڑ تھا. پھر کہتے ہیں کہ اس درخت کے اندر سے خوشبو آتی تھی. لیم کی لکڑی کڑوی ہے لیکن اندر سے صاف ہے. نیم کی لکڑی میں گانٹھیں نہیں ہوتی، اس لیے چندن کی صحبت میں اس کی دوستی سے اس کے اندر خوشبو آ گئی. نزدیکی بانس کے درخت بھی تھے. بانس میٹھا ہے اور لوگ بانس کے جو کونپلے ہیں، ٹینڈر شوٹس ہیں، اس کو کھاتے بھی ہیں. چائنیز لوگوں کی بڑی اچھی ڈش ہے یہ. میٹھا ہونے پر بھی بانس کے اندر خوشبو پیدا نہ ہوئی. وجہ اس کی یہ تھی کہ بانس اندر سے پولا ہے. مثال دیتے ہیں اس آدمی کی کہ جس کا دل اچھا ہے، اخلاص والا ہے، وہ امام کی دوستی کے اندر اچھا بن جاتا ہے. لیکن کوئی آدمی باہر سے بہت اچھا بھی لگے، ہم کو باہر سے میٹھا بھی لگے، لیکن اس کا دل اگر پولا ہے اور جگہ جگہ گانٹھیں ہیں، 1-1 فٹ کے اوپر گانٹھ ہوتی ہے، یعنی اس کے دل میں میل ہے، اخلاص نہیں، تو امام کی دوستی کے اندر اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. یہ 2 مثالیں پیر صدر دین ماں باپ نے انسان کی صحبت سنگت کے لیے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہ اس آدمی کا انتکرن دل اس کا صاف پاک ہونا چاہیے. اماموں کے حضور میں رہنے والے کبھی کبھی بے ایمان بھی ہو جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ان کا چچا ابو جہل آیا کرتا تھا. ابو جہل رسول اللہ کا چاچا تھا. ابو سفیان بھی نبی کا چاچا تھا، اور انہوں نے بہت سی کرامتیں بھی مانگی اور نبی نے ان کو کرامتیں دکھائی بھی، پھر بھی ان کو ایمان نہ آیا. ایک دن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ کے پاس ابو جہل آیا. حضور نے اس کو بہت خوش آمدید کہی. چاچا آج میری طرف چلے آئے. کہنے لگے ہاں میں نے تمہاری دھوم سنی ہے، بہت سے لوگ تیرے پاس آتے ہیں، تیری بڑی تعریفیں کرتے ہیں،
تجھ کو ماننے والے بڑھ رہے ہیں. میں نے سوچا اگر تو سچ مچ نبی ہے تو مجھے آج ایک معجزہ دکھا. میں تجھے سچ کہتا ہوں، لات و منات کی قسم، لات اور منات دو بڑی مورتیاں تھیں، بت تھے جس کو یہ پوجتا تھا. کہتا لات و منات کی قسم میں تیرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. نبی اکرم نے فرمایا ہے چاچا، معجزہ کرنا اللہ کا کام ہے، میں تو دعوت دیتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کہو تو میں اللہ کے پاس دعا کرتا ہوں. کیا چاہیے؟ کہتا ہے محمد ایک درخت پیدا کر، ابھی اسی وقت اس درخت کا تنا چاندی کا ہوئے، اس کی ٹہنیاں سونے کی ہوئیں، اس کے پتے زمرد کے ہوئیں اور جواہرات اور موتیوں کے اس کو پھل لگے ہوں. رسول اللہ ہنس پڑے. نبی نے ہاتھ اٹھائے، بہت سے صحابہ پاس بیٹھے بھی تھے، کسی نے نہ دیکھا، لیکن ابو جہل نے دیکھا کہ سامنے ایک درخت کھڑا ہے اور جیسا یہ چاہتا تھا ایسا ہی تھا. دیکھ کے آنکھیں کھل گئی، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا حیرت میں. کہنے لگا واہ واہ، ہاتھ مار کے کہتا نبی کو میرے بھتیجے سچ مچ تو بہت بڑا جادوگر ہے. اٹھ کے چلا گیا. ایمان پھر بھی نہ آیا. وہ لوگ جنہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے نبی کے پاس معجزے مانگے وہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا، اور جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کبھی معجزہ مانگا ہی نہیں. کرامت اور معجزے کے اوپر ایمان کھڑا نہیں ہوتا. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ابو جہل جیسے لوگ کہ جنہوں نے نبی کریم کے بہت سے معجزات دیکھے، آپ نے ایک دفعہ زمین سے کنکریاں اٹھائیں اور ان کنکریوں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا، محمد رسول اللہ کا نام لیا، اور ابو جہل نے اپنے کانوں سے سنا. پھر بھی ابو جہل کو ایمان نہ آیا. لوگوں کے دل جب خدا تعالیٰ کی رحمت سے صاف ہو جاتے ہیں، انسان کے دل کے اندر جب اخلاص پیدا ہوتا ہے تو خدا اس میں نور پیدا کر دیتا ہے. گندے اور پولے دل میں، یعنی بانس کی طرح ظاہر میں، اگر کوئی آدمی اپنے بدن کو صاف کرے، اچھے قیمتی کپڑے پہنے، بہت پیسے والا مالدار ہو یا بہت خوبصورت ہو، بہت علم والا بھی ہو، ایجوکیٹڈ ہو، اس کو ایم اے کی ڈگریاں بھی ملی ہوئی ہوں، یا وہ بہت بڑا کوئی گورنر یا بادشاہ بھی ہو جائے، ان چیزوں کو ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایمان تو اس کے دل میں ہوتا ہے کہ جس کے دل اندر سے صاف ہوئے. باہر کی بات ایمان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، لیکن مومن باہر کی چیزوں کو بھی پھر صاف کر لیتا ہے. انسان کی دوستی جب اللہ کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کے دل کے اندر اور باہر سب کچھ نور ہی پیدا ہو جاتا ہے. جیوالا ستگور ساتھ گوٹھڑی کی جے وطن تب اکھر سدھلی جے رہوالا ستگور ساتھ گوٹھڑی کی جے. گوٹھڑی یعنی سرگوشی کرنا، دل میں باتیں کرنا، دوستی رکھنا، تعلق پیدا کرنا، اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں گوشتی میں سے نکلا ہے گوٹھڑی کیجئے. یہ لفظ گوشتی ہے، یعنی خدا کے ساتھ تم اپنی لو لگاؤ، اس کے ساتھ اپنی دوستی باندھو اور تتو اکشر سدھ لیجئے. جو اس میں اعظم ہے اس کا اشارہ ہے تتو اکشر.
بیت الخیال کے اسم اعظم کی طرف، یعنی خدا کے ناموں میں سے ایک نام کا تم کچھ بھی ایسا اپنے دل کے اندر اس کی سدھ پاؤ، یعنی دل کے اندر اس کو جگہ دے کے اس کا جاپ کرو، اس کا ذکر کرو۔ خدا تعالیٰ کے ذکر کرنے سے انسان خدا کے نزدیک پہنچتا ہے، اور اللہ نے فرمایا قرآن شریف میں کہ ذکر کرنے سے تمہارے دلوں کو راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے۔ دوستی خدا کی کرو۔ جو آدمی اچھا ہے، نیک ہے، اس کی دوستی سچ مچ خدا کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو آدمی بد ہے اس کی دوستی بدوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مومن ہمیشہ مومن کی دوستی میں رہتے ہیں، کافر کافروں کی دوستی میں رہتے ہیں، اونچے اونچوں کی دوستی میں رہتے ہیں، نیچے نیچوں کی دوستی میں رہتے ہیں۔ فارسی زبان کے اندر ایک کتاب ہے انوار سہیلی، اس میں چھوٹی چھوٹی بہت سی ایسی امیجنری یعنی کلپت کہانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ ان کہانیوں میں سے ایک چھوٹی سی بات ہے، لکھتے ہیں کہ ایک کچھوا ایک ندی میں رہتا تھا۔ کچھ دن بعد اس کی دوستی ایک چوہے سے ہو گئی۔ یہ چوہا بھی کہیں ادھر ادھر سے گھوم پھر کے اس ندی کے کنارے پہ ایک درخت تھا، اس درخت میں آ کے رہنے لگا۔ ایک دن بڑے زور کی بارش ہوئی، سارا دن یہ باہر نہ نکلا۔ دوسرے دن ملاقات ہوئی تو کچھوے نے کہا کہ دوست میں تو باہر آیا تھا تجھے ملنے کے لیے، مگر تو اس جھاڑ میں پڑا رہا۔ میں نے بہت آوازیں لگائیں لیکن برسات کے شور و شغب میں پتہ نہ لگا۔ ایسا نہ ہوئے کہ ہم کوئی ایسا سسٹم پیدا کریں کہ جب میں چاہوں تجھ کو بلاؤں، جب تو چاہے مجھے بلاوے۔ چوہے نے بولا بھائی بات سچ ہے، میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ شہر میں گیا کسی کے گھر میں اور ایک بڑی سی رسی کھینچ لایا، بلایا اپنے دوست کو۔ جب باہر نکلا تو کہتا دیکھ یہ ایک اس کا رسی کا سرا میں اپنی گردن میں باندھ لیتا ہوں، دوسرا تم اپنی گردن میں باندھ لے۔ انہوں نے یہ ٹیلی فون بنا لیا، جب چاہے ایک دوسرے کے لیے وہ رسی کھینچے تو وہ جھاڑ میں سے نکل آوے، یہ پانی میں سے نکل آوے۔ ایک دن اسی طرح سخت سردی پڑی، اتنی سردی پڑی کہ ٹھٹر گیا۔ پانی تو ویسے اندر سے گرم ہوتا ہے۔ چوہے کو سارا دن باہر نکلنے کی نوبت نہ آئی۔ دوسرے دن دھوپ نکلی تو باہر نکل کے دھوپ سینکتا تھا، آنکھیں بند تھیں، سورج کی گرمی سے مزہ آ رہا تھا۔ آسمان پر سے ایک چیل نے دیکھا، جھپٹ ماری، چوہے کو پکڑ کے اوپر لے گئی۔ جب چوہا اوپر اٹھا، رسی بھی ساتھ اٹھی، نیچے پانی کے اندر کچھوا سویا ہوا تھا، وہ بھی آنکھیں بند کر کے مراقبے میں تھا۔ یکا یک جھٹکا جو لگا تو گردن اکڑ گئی، دیکھ رہا تو پانی میں سے نکلا، آسمان کے اوپر پہنچ گیا۔ اوپر چوہا اور اس کے نیچے کچھوا لٹک رہا ہے۔ گاؤں شہر کے بچے پیچھے گھوم رہے ہیں، یہ کیا تماشا ہے۔ آسمان کی بلندیوں پہ جا کے گانٹھ کھل گئی یا رسی ڈھیلی ہو گئی، کچھوا اوپر سے گرا اور اس کی ساری جو پیٹھ تھی شل اس کا ٹوٹ گیا۔ اس کے بغیر کچھوا جیتا بھی نہیں رہ سکتا، مر گیا۔ بچوں کی کہانیاں ہیں، لیکن انوار سہیلی کے رائٹر نے اس میں سے بڑا اچھا مورل لیا ہے۔ کہتا ہے کہ دو دوست اگر یکساں نہیں، ایک پانی میں رہنے والا ایک پانی میں رہ نہیں سکتا، ان کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے ایک آدمی کو دنیا کی لذت چاہیے، دنیا کا موج مزہ اور سواد چاہیے، دوسرے آدمی کو دین کی لذت چاہیے، ان دونوں کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ یعنی مومن کی دوستی کافر سے نہیں ہو سکتی۔ ایک کو عبادت کرنی ہے، جماعت خانے جانا ہے، دوسرے کو سینما جانا ہے، گھومنا پھرنا ہے، ان کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اس لحاظ سے دوستی ان سے کرو کہ جو تمہارے مطلب کے ہیں۔ یعنی مومن کی دوستی مومن سے ہوتی ہے، مومن کی دوستی اللہ رسول سے ہوتی ہے۔ میں نے ایک جگہ واعظ میں کہا کہ جب لوگ مسلمان ہونے لگے مکہ کے اندر، تو جب مسلمان ہو جاتے تھے تو ان کے رشتہ دار، ان کے دوست ان کو چھوڑ دیتے تھے، بات بھی نہیں کرتے تھے، بائیکاٹ کر دیا۔
یہ لوگ نبی کے پاس آ کے شکایت کرنے لگے، یا نبی ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے یار دوستوں نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمارا کوئی دوست نہیں۔ اس وقت یہ آیت اتری، اے رسول کہو ان کو تمہارا دوست اللہ اور رسول ہے، اور وہ مومن ہے کہ جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی خدا تعالیٰ نے فرمایا تمہارا دوست میں ہوں۔ انما ولیکم اللہ ورسول، کہو ان کو اے نبی کہ تمہارے دوست اللہ ہیں اور رسول ہیں۔ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ہم راکعون، اور ان کو یہ کہہ دو کہ تمہارے وہ دوست ہیں، وہ مومن کے جو نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، 10 زکوٰۃ دیتے ہیں، اور رکوع کے اندر وہ خیرات کرتے ہیں، تمہارے دوست وہ ہیں۔ اگر تم مسلمان ہو گئے ہو تو تمہاری دوستی کافروں سے نہیں ہو سکتی، تمہارا دوست اللہ ہے، تمہارا دوست رسول ہے، تمہارے دوست مومن ہیں۔ حضرت مولانا سلطان محمد صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو 20 گنا زیادہ یاد کرتا ہوں، جو میری طرف ایک قدم اٹھا کے آتا ہے میں 20 قدم اس کی طرف چل کے جاتا ہوں، جو میرے دھیان میں رہتے ہیں میں ان کے دھیان میں رہتا ہوں، جو میرے دوستی کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو میرے یاد کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں میں فرشتوں کے اندر ان دوستوں کا ذکر کرتا ہوں۔ ولی کا مطلب دوست ہے۔ انما ولیکم اللہ والرسول، ان کے دوست اللہ اور رسول ہے۔ تو جن کی دوستی اللہ رسول سے ہوتی ہے اس آدمی کے حالات الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ چندن کے ساتھ دوستی ہو، اگرچہ نیم کڑوا ہے پھر بھی اس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چندن کی دوستی سے، چندن کی محبت سے چندن کی بو آ جاتی ہے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر سے کرنال میں پانی پت میں رہنے والے، وہ علی کو اللہ مانتے تھے، علی اور علی پکار کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک دن اپنے آپ کو مار ڈالنے کے لیے کوشش کی۔ اسلام کے اندر اپنا خود کا جیو لینا، آبگھات کرنا، خودکشی کرنا حرام قرار دیا ہے، لیکن ابو علی قلندر نے یہ دوستی کے اندر کیا، یعنی ارادہ یہ کیا کہ میں علی کے اوپر جان فدا کر دوں، اے علی تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ اس نظریے سے وہ اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہتے تھے۔ مولا علی نے پکڑا اور کہا یہ کیا کرتا ہے؟ بشارت ہوئی، علی اس کے سامنے آئے، کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے؟ کہا یا علی آپ کے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ فرمایا نہیں، لوگوں کو ہدایت کرو اور ہماری محبت سکھاؤ۔ اس دن کے بعد کہتے ہیں کہ ابو علی قلندر کے بدن میں سے علی کی بو آتی تھی۔ ان کا نام تو کچھ عمر جیسا کچھ اور نام تھا، لیکن بو علی لقب تھا۔ علی کی بو، علی کی باس ان کے بدن سے نکلتی تھی۔ علی کی دوستی اور محبت کی بات تھی، یعنی اس قدر وہ خدا تعالیٰ کے اس نور علی کے ساتھ محبت کرتے تھے کہ ان کو اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی تھی، ہر جگہ علی ہی علی کر رہے تھے۔ ایک دفعہ سامنے پار جانا تھا، جمنا ندی چڑھی ہوئی تھی لبالب، پانی میں پاؤں ڈالا، کہا اے جمنا مجھے سامنے پار جانا ہے، علی کی قسم مجھے راستہ دے دے۔ جمنا کا پانی اترنے لگا، یہاں تک کہ کمر تک آ گیا اور ابو علی قلندر سامنے پار چلے گئے۔ ایسی باتیں عقل میں نہیں آتی۔ وہ لوگ کہ جو ہر چیز کو عقل میں ناپتے ہیں ان کے لیے مذہب سچ مچ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ مذہب کے اندر ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ جو عقل کی سمجھ میں نہیں آتی، مگر دنیا کے اندر ایسی بہت سی چیزیں بنتی رہتی ہیں۔ دنیا میں اس قسم کی بہت سی چیزیں بنتی رہتی کہ جو عقل میں نہیں آتی، اور مذہب جو ہے عقل سے عمل میں آ سکتا ہے، لیکن کہیں کہیں عقل گم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کا سارا دار و مدار عقل کے اوپر رکھ دیا
تو کبھی کبھی ہم بے ایمان بن جائیں گے، کیونکہ شک پیدا ہو جائے گا، بہت سی چیزیں عقل میں نہیں آتی۔ اس لیے حضرت مولانا سلطان محمد صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے مذہب کا پایا عقل پر ہے، دوسری جگہ فرمایا تمہارے مذہب کا پایا عشق پر ہے، یعنی عقل اور عشق دونوں چیزیں ہمارے مذہب میں لازم و ملزوم ہیں۔ ہم اوپر جماعت خانے میں آئے سیڑھی سے، لیکن اب ہم اندر آ گئے تو ہمیں سیڑھی کی ضرورت نہیں، سیڑھی عقل ہے اور یہ جو کمرہ ہے یہ عشق ہے۔ عقل ہم کو عشق تک پہنچا دیتی ہے، لیکن عشق کے اندر پھر عقل کا کام نہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارا مذہب ایمان پر ہے، ایمان سے ہم اپنے مذہب پہ عمل کرتے ہیں عقل سے کام لے کے، لیکن جہاں عقل فیل ہو جاتی ہے ہم آنکھ بند کر دیتے ہیں۔ پھر صدر دین نے دیکھا کہ وہ بکرا جس کو جماعت ہر روز ذبح کر کے جب ہی شکروار کی رات کو نیاز نکالتے تھے تو جماعت میں بکرے کو ذبح کیا جاتا تھا، اس کا گوشت پکایا جاتا تھا، بعد میں اس کی ہڈیاں جمع کی جاتی تھی اور ہڈیوں کے اوپر کپڑا ڈال کے جب جماعت دعا مانگتی تھی تو بکرا زندہ ہو جاتا تھا۔ پھر صدر دین نے گنان میں لکھا ہے ایک دن ایسا ہوا کہ خود پیر صدر دین بھی بیٹھے تھے، جماعت نے دعا مانگی، بکرا زندہ نہ ہوا۔ جماعت نے پوچھا یا پیر صاحب کیا بات بنی؟ حضور نے فرمایا میرے سوامی راجے کو یوں گمیا، اجا بکرا پڑا رہا، میرے سوامی راجے کو یوں گمیا، بکرا پڑا رہ گیا۔ مطلب یہ کہ جماعت کے اندر جو یک دلی تھی وہ ختم ہو گئی، اس لیے وہ نورانی طاقت کام نہ آ سکی۔ میرے مولا کی مرضی ایسی، یہ ہے کہ اس چیز کا جواب کہ جو چیز عقل میں نہ آوے تو اس کا جواب یہ ہے خدا کو ایسا منظور تھا۔ ہر چیز عقل میں نہیں آ سکتی۔ مولا کے فرمان میں ہے میرے بہت سے فرمان تمہاری عقل میں نہیں آئیں گے، مگر پھر بھی میرے فرمان مانو، کیونکہ تمہارا فرض ہے میرے فرمان کو ماننا، تمہاری عقل میں آوے یا نہ آوے۔ تو مذہب ایمان کے اوپر دار و مدار رکھتا ہے، جس طرح کا ہمارا ایمان ہے اس طرح سے ہمارے دل کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہمارا ایمان نہیں تو کچھ نہیں، اور اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ کونگو کے اندر لوٹ پھوٹ شروع ہوئی، کونگو کے اندر جو جماعت تھی امام کے فرمان سے گئی، آج 2000 اسماعیلی ہیں، مگر میں بات کرتا ہوں کچھ 10 برس کی۔ کونگو فری ہوا 1960 میں، اور فوراً وہاں الڑ ہونے شروع ہو گئے، اور جو غیر لوگ تھے فارنرز ان کے خلاف انہوں نے مار دھاڑ شروع کر دی۔ شکر مولا کا یہ رہا کہ کبھی بھی کوئی اسماعیلی مارا نہیں گیا، اور نہ کسی اسماعیلی بہن کی بے عزتی بھی کی گئی۔ مال و دولت ضرور لٹ گئی، جس طرح سے ابھی بنگلہ دیش کے اندر بھی ہمارے بہت سے اسماعیلیوں کے مال و دولت لٹ گئی، یوگانڈا کے اندر بھی یہ حالت بنی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، آپ اگر اپنی پرانی ہسٹری پڑھو تو آلموت کے اندر 1 لاکھ اسماعیلی مارا گیا۔ ہلاکو خان کے سامنے اسماعیلی لڑتے رہے، 1 لاکھ اسماعیلیوں کا خون ہوا، مگر اسماعیلیوں نے دل جما کے لڑا۔ ہلاکو خان کے لشکر کے سامنے، تاتاریوں کے سامنے، ہسٹری کے اندر اگر سچ مچ کسی نے مقابلہ کیا ہے تو اسماعیلیوں نے کیا ہے، باقی تو راج چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے۔ آپ کبھی ہسٹری پڑھو اسماعیلیزم کی تو آپ کو پتا لگے کہ اسماعیلی بڑے بہادر قوم تھے۔ تاتاریوں کا نام سن کے کئی راجے مہاراجے، کئی بادشاہ اپنا دارالحکومت چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، لوگ شہر خالی کر کے بھاگ جاتے تھے، لڑتے نہیں تھے، مگر اسماعیلیوں نے ان کے دانت کھٹے کیے۔ اگر 1 لاکھ اسماعیلی مرے تو 3.5 لاکھ تاتاریوں کو بھی مار کے 1 لاکھ اسماعیلی مرے، لیکن 1 لاکھ اسماعیلی مارا گیا، گھر باروں کو جلایا گیا، ہماری 6 لاکھ کتابوں کی لائبریری کو آگ لگا دی گئی، آلموت کے قلعے کو ڈھا دیا گیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، لاما سر اور آلموت کے جو قلعے تھے ان کو زمین دوز کر دیا جس طرح ٹریکٹر پھرا دیتے ہیں۔ کیا ان چیزوں سے اسماعیلیوں کا ایمان خراب ہو گیا تھا؟ نہیں، مرد مجاہد تھے یہ ایرانی لوگ، انہوں نے اپنی جان امام کے لیے دے دی، اپنی اولاد کو انہوں نے ذبح کروا دیا امام کے لیے، اپنی مال و دولت سے برباد کروا دی امام کے لیے، مگر ایرانیوں نے اپنے امام کے قدموں کو چھوڑا نہیں۔
مولانا شاہ حسن علی بادشاہ ادھر چلے آئے 1840 میں. اس کے بعد ایرانی جماعت کے اوپر جو ظلم توڑے گئے وہ اس قدر رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں. میں نے خود نے وہاں جا کے 12-13 مسافریاں کی ہیں میں نے ایران کی. آج بھی وہ ہڈیاں لٹک رہی ہیں درختوں کے اوپر کہ جو ہڈیاں اسماعیلیوں کی تھیں. ایران کے اسماعیلیوں کو پاؤں سے باندھ کے لٹکایا گیا, پاؤں سے باندھ کے, سر نیچے پاؤں اوپر, اور ان کو اسی طرح سے لٹکتا ہوا چھوڑ دیا گیا. ان کی اولاد کو بھی ذبح کر دیا گیا. مگر شاباش ہے ان ایران کے لوگوں کو, انہوں نے جانیں دی, اپنی اولاد کو ذبح کروایا, بے گھر ہو گئے, گھر لوٹے گئے, مگر حضرت امام کا دامن نہ چھوڑا, اور جماعت الحمدللہ ایسے کی ایسی قائم رہی, مگر ایمان ان کا سلامت رہا. اس طرح ہم اسماعیلیوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں. آج بات یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا پرست اور عیش پرست, آرام پرست ہو گئے ہیں. تھوڑا سا بھی دکھ اٹھاتے ہیں ہمارا ایمان ہلنے لگتا ہے, تھوڑا سا دکھ اٹھاتے ہیں. حضرت امام فرمایا جاؤ کانگو. 10 برس کے اندر کانگو بہت ترقی کی. 1951-52 کے اندر امام کا تالیقے آئے تو لوگ کانگو جانے لگے. 60 میں جب آزادی ملی اور گڑبڑ ہوئی تو بھرے ہوئے گھر فرنیچر والے اور بھری ہوئی مال سے دکانیں, یہ چھوڑ کے ان کو 3 کپڑے سے بھاگنا پڑا. کوئی نیروبی آ گیا, کوئی کمپالا آ گیا, کوئی یورپ کی طرف چلا گیا. ان کے کھیسے کے اندر جتنے پیسے رہ سکے کتنے رہے, باقی تو سب لوٹا پھوٹا گیا. 6-7 مہینے ہوئے, وہاں بالکل امن و سکون ہو گیا. امام نے فرمایا واپس کانگو جاؤ. کانگو والے بیچارے واپس گئے. فرانک کی قیمت کا حساب یہ ہے کہ اس وقت جب آزادی ملی تو 1 شلنگ کے اندر 7 فرانک ہوتے تھے. یعنی یہ محض میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے کتنا گنوایا. کسی نے 1 ملین گنوائے, کسی نے 10 ملین گنوائے. مگر جب ادھر گئے دکانیں پڑی تھی, مال کچھ نہ تھا. چلو وہاں بیٹھے, اور 6 مہینے کے بعد امام کا جب حکم آیا واپس گئے. حکم یہ تھا کہ اپنی بیوی بچوں کو نہ لے جانا, تم اکیلے جاؤ. اکیلے گئے, دکانوں کو ٹھیک کیا, ادھر ادھر سے بڑی بڑی کمپنیوں سے ادھار لے کے مال تھوڑا سا ڈالا. تھوڑے تھوڑے پیسے کسی کی رشتہ داری میں سے ادھار ملے تو اس نے تھوڑی مدد بھی کر دی. اس مدد سے یہ لوگوں نے اپنا بزنس شروع کیا. 6 مہینے کے اندر جتنا انہوں نے گنوایا تھا اس کا دگنا انہوں نے نفع پایا. 1 برس کے اندر 10 گنا زیادہ مال انہوں نے پیدا کیا. جس نے 1 ملین گنوائے تھے اس کو 10 ملین مل گئے, جس نے 100 ملین گنوائے تھے اس کو 1000 ملین ملے. بالکل آرام آ گیا. پھر بھی 1.5 برس ہوا, یعنی 6 مہینے اور نکل گئے. 1 برس تو اس طرح نکلا, 6 مہینے جو اور نکلے, پھر اسی طرح کا ایک ہلڑ ہوا, پھر ان کو بھاگنا پڑا. 3 دفعہ کانگو میں ایسا ہوا کہ جماعت کو بھاگنا پڑا. تینوں دفعہ کروڑوں اربوں کا حساب کرو تو اپنی اسماعیلی جماعت کو نقصان آیا. ہر دفعہ جب واپس آئے تو پہلے سے زیادہ انہوں نے نفع بنایا. آج تو شکر الحمدللہ کانگو کی جماعت بہت اچھی جماعت ہے. امام نے 4تھی دفعہ جب ان کے اوپر تکلیف آئی تو امام نے فرمایا اب بھاگنے کی ضرورت نہیں, بیٹھے رہو. بیٹھے رہے. تکلیف نکل گئی. حضرت امام تشریف لائے. کنشاسا جماعت خانے کا یہ فرمان ہے کہ تمہارے اوپر 3 دفعہ بہت بڑی آفتیں اتری, تم نے مال و دولت گنوایا, تمہیں بہت تکلیفیں ہوئیں, ہر دفعہ تم پھر اونچے اٹھتے رہے. اگر تمہارا ایمان سلامت رہے گا, خدا نخواستہ 100 دفعہ گرو گے, 100 دفعہ اٹھ جاؤ گے. لیکن تمہارا ایمان اگر برابر نہ ہوگا تو 1 دفعہ جو گرو گے تو اٹھ نہ سکو گے. ایمان ایسی قوت اور طاقت ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر دکھ و مصیبتوں کے اندر سے اٹھا لیتی ہے. ایسا کسی بھی انسان کی زندگی کا حساب نہیں ہے کہ اس کے حساب میں, اس کی زندگی میں کتنے سکھ ہیں یا کتنے دکھ. مگر اتنا ضرور کہتا ہوں مومنوں کہ 100 میں سے 1 سکھ ہے اور 99 دکھ ہے.
کسی کو بدن کا دکھ ہے، کسی کو اولاد کا دکھ ہے، کسی کو میاں بیوی کا آپس میں دکھ ہے، کسی کو باپ کا دکھ ہے، کسی کو اور چیز کا دکھ ہے۔ دکھ کے بغیر یہ زندگی نہیں۔ چاروں طرف ہم دیکھتے ہیں تو زندگی مصیبتوں پرابلم سے بھری ہوئی ہے۔ 1% سکھ ہے، اور وہ انسان کے دل میں 1% سکھ خدا تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس نعمت عظمیٰ کو مذہب کی وجہ سے کبھی ہم پھیلانا چاہیں تو ہمارے سارے دکھ موم ہو جائیں، سارے دکھ مٹ جائیں۔ اونا کے اندر ایک دفعہ حضرت مولانا سلطان محمد تشریف لائے، سرکار گاڑی سے اترے، دور جہاں ماں باپ کے بنگلے تھے جماعت خانے کے سامنے، وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے ایک خالو اسماعیلی کھڑا تھا۔ یہ چیز کلام امام مبین کے اندر فرمان میں چھپی ہوئی لکھی ہوئی ہے۔ ایک خالو مرید، خالو یعنی ایرانی اسماعیلی کھڑا تھا، اس کے بدن میں کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ کوڑ 2 قسم کا ہے، ایک سفید کوڑ ہوتا ہے، ایک کالا کوڑ ہوتا ہے۔ سفید کوڑ میں چمڑی کے اوپر سفید داغ پڑ جاتے ہیں، لیکن جو کالا کوڑ ہے اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے، بدبو آتی ہے، اور کوڑ ایسی نامراد بیماری ہے، کالا کوڑ خصوصاً کہ پاؤں ہاتھ کی انگلیاں گلنے لگتی ہیں۔ برف کا ایک ٹکڑا لے لو تو آہستہ آہستہ گلتا رہتا ہے، اس طرح کوڑ میں انسان کا بدن گلنے لگتا ہے۔ اس شخص کو کالا کوڑ تھا اور یہ چیپی روگ ہے، لہذا وہ بیچارہ دور کھڑا رہا اپنے امام کو دیکھنے کے لیے۔ امام زمان باہر نکلے، اس کی طرف نظر پہنچی تو جھک کے اس نے مولا کو جو سلام کیا، سلام کے بعد تھوڑی دور مولا اس کے نزدیک گئے۔ مولا نے پوچھا تم کیسے ہو؟ کہتا خداوند بہت اچھا ہو۔ تمہیں بہت دکھ ہے؟ کہتا نہیں خداوند میں اس میں راضی ہوں، میرے دل میں صبر ہے، میرے دل میں قناعت ہے، سنتوش ہے، مجھے کوئی دکھ نہیں، میرے مولا کی ایسی مرضی، میں اس میں راضی ہوں، آپ میرے لیے دعا فرماؤ۔ مولا نے جماعت خانے کے اندر آ کے یہ فرمان سنایا جماعت کو کہ دیکھو ابھی ابھی میں اپنے ایک خالو مرید کو مل کے آیا ہوں، باہر کھڑا ہے، کیسا اچھا مومن ہے، ایسے مرض میں ہے پھر بھی اس کے دل میں کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں۔ حضرت ایوب جس طرح سے یوسف نبی خوبصورتی کے لیے مشہور ہیں، ایوب نبی صبر کے لیے مشہور ہیں۔ ایوب نبی کو اسی طرح سے یہ کالا کوڑ پڑا، اس کوڑ کی بیماری میں بدن گلنے لگا، بدن میں کیڑے پڑنے لگے، بدبو آنے لگی۔ شہر کے جو لوگ تھے وہ ایوب نبی کے پاس آئے۔ ایوب نبی بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، داؤد اور سلیمان کی طرح۔ لوگوں نے کہا یا حضرت آپ کے بدن سے بو آتی ہے اور ہم سے سویا نہیں جاتا، اور آپ کی بیماری ممکن ہے کسی کو لگ جائے، آپ شہر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ حضور شہر چھوڑ کے نکل گئے، جنگل میں جا کے ایک درخت کے نیچے چھوٹی سی جھونپڑی باندھی، وہاں رہنے لگے۔ اللہ کا فرمان آیا اے ایوب تیرے بدن میں جو کیڑے پڑے ہیں وہ میرے مہمان ہیں، تیرا گوشت ان کی خوراک ہے، رزق ہے، لہذا ان مہمانوں کا دھیان رکھنا۔ آمین یا اللہ، لبیک۔ دھوپ میں بیٹھے ہوئے کبھی کوئی کیڑا ان کے بدن سے گر پڑے اور دور جانے لگے تو ایک پتے کے اوپر اس کو اٹھا کے واپس اپنے بدن میں رکھ لے کہ بھئی کہاں جاتے ہو، میرا بدن اللہ نے تیری خوراک بنایا ہے۔ کبھی شکایت نہیں کی خدا کے پاس کہ یا اللہ کون سا گناہ میں نے کیا کہ مجھ کو یہ سزا مل رہی ہے، کبھی نہیں۔ ہماری عادت ہے تھوڑی سی بیماری آ جائے، تھوڑا سا دکھ آ جائے، ہم کہتے ہیں معلوم نہیں میں نے کیا گناہ کیا کہ خدا مجھ کو یہ سزا دے رہا ہے۔ یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے تو کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں کیا مگر خدا نے بھول سے مجھے سزا دی، مطلب تو یہ ہمارا۔ لیکن جو عابد ہیں، مومن ہیں،
جو اس بھید کو جانتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، یا مولا تو نے مجھے یہ دکھ دے کے شاید کوئی بڑے دکھ میں سے بچا لیا ہے، آمین کرتا ہوں، لبیک کرتا ہوں، سر جھکاتا ہوں، شکرانہ کرتا ہوں تیرا کہ تو نے مجھے بچا لیا۔ ممکن ہے اس سے زیادہ مجھ کو سزا دیتی۔ میں خود اپنی ایک بات کروں آپ کو، عموماً میں اپنی باتیں نہیں بتایا کرتا جب جماعت کے اندر وعظوں میں، لیکن کبھی کبھی انسان کے احساسات جاگتے ہیں۔ میں ایک دن صبح جماعت خانے سے نکلا دار السلام میں، گھر جانے سے پہلے میں پوسٹ آفس میں سے نکلا، اپنا پوسٹ باکس کھولا، لیٹرز نکالے۔ میری عادت کہ میں لیٹرز لے کے گھر جا کے پڑھتا ہوں، مگر اس دن مجھے نہ جانے کیا ہوا، میں نے بیٹھے بیٹھے ایک خط کھولا، اسی کا کارڈ تھا، سامنے میری نظر پڑی، میں خط بند کیا، وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا، یا کوئی دار السلام والا شخص نہیں مگر وہ بڑا مشہور بھکاری آدمی ہے، پوسٹ آفس کی سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا، بھکاری تھا، افریقن، اس کا ایک سائیڈ کا منہ چھوٹا تھا، دوسری سائیڈ کا بہت بڑا تھا، ٹرائی اینگل بن جاتی تھی، اور اتنا بھیانک اور ڈراؤنا لگتا تھا۔ اس پہ میری نظر پہنچی، میں اس کو بہت برسوں سے جانتا ہوں، بہت برسوں سے دیکھتا رہا، لیکن وہ ایسا کوئی موقع تھا، ایسا کوئی وقت تھا، جماعت خانے سے آیا تھا، دل کے اندر گنگناہٹ تھی گنانوں کی، خدا کو کچھ مجھے سمجھانا ہوگا۔ میری نظر بیٹھے بیٹھے گاڑی میں اس کی طرف جو گئی، خط بند کرتے وقت سامنے ہی تھا، میرے بدن میں ایک جھرجھری آ گئی۔ میں نے خیال کیا یا مولا، ایک یہ بھی تیرا پیدا کیا ہوا بندہ ہے، ایک میں ہوں، ان دونوں میں تو نے کتنا فرق رکھا، جو کچھ میں ہوں وہ تیری مہربانی کی وجہ سے، اگر تو چاہے تو مجھے ایسا بنا سکتا ہے۔ میں اب موٹر میں بیٹھا ہوں، میں تیرا ناچیز غلام ہوں، تندرست ہوں، عزت و آبرو جو کچھ سب کچھ دیا، اگر تو چاہے تو مجھے ایسا بنا سکتا ہے۔ انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہونا چاہیے، اگر بڑائی بھی مل جائے، مال کی، دولت کی، عزت کی، علم کی، کوئی بھی چیز کی، اپنے آپ کو ہمیشہ ہلکا سمجھو، ناچیز سمجھو۔ خدا چاہے تو ایک تھپڑ مار کے لے سکتا ہے، ایک تھپڑ مار دے گئے تو انسان بادشاہ ہوتا ہے، بھکاری بن جاتا ہے۔ ایک منٹ میں خدا جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ ہم کھاتے پیتے ہیں، ہم عزت آبرو والے ہیں، تندرست ہیں، ایماندار ہیں، یہ سب کچھ خدا کی دین ہے، اس کی رحمت ہے، وگرنہ وہ بیٹھے بیٹھے ہمارا روح قبض کر سکتا ہے، ہماری مال و دولت چھین سکتا ہے۔ دنیا میں کتنی ایسے واقعات بن چکے ہیں ہماری نظروں کے سامنے، کئی ایسے لوگ تھے کہاں گئے جو پہلے بڑے دکھتے تھے، اب کوئی نہیں۔ میں پاکستان سے 5 برس پہلے بھی آیا تھا، اور اس وقت میں پاکستان سے یہاں نہیں آیا تھا، یہاں سے پاکستان گیا تھا، لاہور گیا۔ ابھی بھی میں لاہور گیا، مگر جس میں دوست کی بات کرتا ہوں وہ دوست اب مر چکا ہے، گزر گیا ہے۔ 5 سال پہلے میں اس کو ملنے گیا، میرے ساتھ کلاس میں پڑھا کرتا تھا، 1 برس شاید بڑا ہوگا میرے سے۔ میں اس کے گھر پہ گیا 5 سال پہلے، تو اس کی عورت نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کے فوراً رو پڑی۔ میں پہلے یہ سمجھا کہ شاید میرا دوست گزر گیا ہے۔ میں بولا بھابھی کیا ہوا؟ کہتی آؤ دیکھو تو صحیح اندر کیا اس کی حالت ہے۔ اندر آیا تو دیکھا اس کو لکوا ہوا تھا، پاؤں اور ہاتھ اور منہ، آدھا بدن سارا لکوے سے مارا گیا۔ بڑا قداور، بڑا پہلوان، بڑا شہزور۔ جب ہم اسکول کالج میں پڑھتے تھے تو یہ لڑکا بغیر کوئی وجہ اور کارن کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ لڑائیاں مول لیا کرتا تھا، خواہ۔ میں نے بہت دفعہ اس کو کہا، میں بولا اس نے تجھے نہ گالی دی نہ تیری چھیڑ کی، خواہ تو مارتا ہے۔ کہتا ہے اس بدن میں طاقت ہے، اس کو آزمانا چاہیے۔ یعنی ہاتھ اس کے بڑے طاقت والے تھے۔ ایک دن اس نے ایک شخص کو پیٹا، اس نے اس کو بڑی بد دعائیں دی،
میں نے کہا دیکھ مجید، آج تجھے کتنی بد دعائیں، بجائے اس کے کہ تو دعائیں لے تو لوگوں کی بد دعائیں لیتا ہے، یہ چیز نہیں، مگر اس کی یہ عادت مٹی نہ۔ میں تو بمبئی چلا آیا، ہم لوگ جدا پڑ گئے، میں جب اس کو دیکھا تو واقعی ایسی خراب حالت تھی، مجھے دیکھ کے ایک چھوٹے بچے کی طرح جس کا کھلونا ٹوٹ جائے اس طرح رویا، خوب رویا، میں نے رونے دیا۔ مجھے کہتا ہے دوست تجھے پتا ہے اس ہاتھ سے میں لوگوں کو مارا کرتا تھا، آج میں اس ہاتھ سے کھا نہیں سکتا۔ خدا جب مارتا ہے تو اس طرح سے مارتا ہے کہ اس کے بدن کی ساری طاقت نکل گئی۔ جس ہاتھ سے لوگوں کو مارا کرتا تھا آج اس ہاتھ سے پانی کا ایک ڈھونک بھی نہیں پی سکتا، ایک لقمہ نہیں کھا سکتا۔ خدا چاہے تو ایک پلک میں ہم کو ملیا میٹ کر ڈالے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے، خدا جیسی ہستی دنیا میں موجود ہے، اور ہم تو مومن ہیں، ہم تو دیندار و مومن ہیں۔ خدا جب پکڑنا چاہتا ہے تو پھر خدا سے کوئی چھڑا نہیں سکے گا، خدا جب مارے گا تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے گی مگر خدا کی پکڑ میں سے کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ خدا کے غضب سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے کیونکہ خدا غضب کرتا ہے، اور 3 دفعہ ہم اپنی دعا میں اس چیز کو یاد کرتے ہیں کہ اے مولا ہم کو اس رستے سے بچانا کہ جس رستے پہ جانے والوں پہ تیرا غضب اترا۔ ہم 3 وقت روز صبح شام رات کو ہم اپنی دعاؤں میں اس چیز کو یاد کرتے ہیں۔ خدا کا غضب زبردست ہوتا ہے، وہ جب جس کو مارنا چاہتا ہے تو پھر اس کو چھڑانے والا کوئی نہیں، اور وہ اگر رحم کر دیتا ہے تو ساری دنیا دشمن ہو جائے مگر خدا مہربان ہو تو دنیا جھک مارتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی، اور اگر خدا دشمن بن گیا تو ساری دنیا کی دوستی خدا کی دشمنی سے اور غضب سے چھڑا نہیں سکے۔ خدا جو چاہے تو کر سکے۔ بیٹھے بیٹھے انسان کا حال کیا ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے سامنے کئی ایک واقعات موجود ہیں، جتنے بھی ہمیں دکھ دنیا کے اندر ملتے ہیں ان دکھوں کے اندر ہمارا خود کا ہاتھ ہے، ہمارا خود کا ہاتھ ہے، اور خدا تعالیٰ کی سزائیں دینے کے بہت سے رستے ہیں۔ کسی کو ڈائبٹیز کی بیماری ہو گئی، دم کی بیماری ہو گئی، ٹی بی ہو گیا، اور کچھ ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ جو ساری زندگی جان نہیں چھوڑتی، جب تلک کے قبر میں نہ پہنچائے وہ بیماری مٹتی نہیں۔ یہ بیماریاں بھی خدا کی سزا ہیں۔ آدمی گھر میں جاوے تو میاں بیوی کے کجیے کنکاس جھگڑے لگے پڑتے ہیں، برسوں تک رینتے رہتے ہیں، باپ بیٹے کی بنتی نہیں، 2 بھائیوں کی آپس میں دشمنی رہ جاتی ہے۔ اس طرح کئی ایک قسم کے خدا نے ہمارے لیے دکھ، ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ خدا کی مہربانیاں مانگتے رہو مومنوں، خدا سے ڈرتے رہو، خدا کا شکرانہ کرتے رہو، خدا تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی دعائیں مانگتے رہو۔ یا مولا مجھے پکڑ نہ لینا، خدا جب پکڑے تو پھر چھوڑے گا نہیں۔ ایک دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے بعد پلنگ سے اٹھے، حضور باہر نکلے، بی بی عائشہ کا حجرہ تھا، بی بی عائشہ جاگ اٹھی، دیکھا تو رسول اللہ اٹھے۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں حدیث میں کہ میرے دل میں حسد پیدا ہوا۔ رسول اللہ کی اس وقت 9 بیویاں تھیں، میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ شاید سرور کائنات کسی دوسری بیوی کے گھر میں جا رہے ہیں، سب کے کمرے ساتھ ساتھ تھے۔ کہنے لگی، خود حدیث میں لکھتی ہیں کہ مجھے حسد کی وجہ سے جلاپا ہونے لگا، میں اٹھی کہ دیکھوں کہ نبی صاحب کس کے مکان میں جاتے ہیں، میں پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ رسول اکرم کسی بیوی کے گھر پہ نہیں گئے لیکن گھروں سے باہر نکل گئے۔ میرے دل میں اور بھی شک آیا کہ رات کے 12 بجے آدھی رات کے بعد نبی کہاں جا رہے ہیں، تو میں پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ میں نے دیکھا اور پھر اپنے آپ کے اوپر میں نے لعنت ڈالی، اے عائشہ، اے بد عورت، تو حسد سے سوکن کے جلاپے سے جل مری، اور دیکھ تیرا نامدار شوہر کس جگہ پہ گیا۔ کہاں گئے رسول اللہ؟
रसूलुल्लाह कब्रिस्तान में गए। जन्नतुल बकी मदीना के बाहर कब्रिस्तान है। हुजूर जाके तो एक कब्र पे बैठ गए। मैं ये समझती रही, आयशा लिखती हैं, कि मैं बहुत दूर फासला रख के आहिस्ता कदम से चल रही थी कि नबी को पता न लगे, लेकिन हुजूर जब कब्र पे जाके बैठ गए तो मुझको आवाज दी, आयशा मैं जानता हूँ तू मेरा पीछा कर रही है, इधर आओ। मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गई और नबी के पास जाके मैंने मुआफी मांगी। हुजूर ने फरमाया मुझे पता है इस बात का, सुन मैं यहाँ आया हूँ उन रूहों के लिए दुआ मांगने के लिए कि जो आज तक गुजर चुकी हैं। कई रूहों के ऊपर खुदा की रहमत होती है तो वो नजात पा जाते हैं, जन्नत में रहती हैं। कई रूहें ऐसी मुकद्दर वाली होती हैं कि वो खुदा ताला के हुजूर में मुकर्रब फरिश्तों की तरह बन के रहती हैं। मगर मैं उन रूहों को याद करने के लिए आया हूँ कि जिनको अभी तक खुदा ने नजात नहीं बख्शी, शायद मेरी शफायत से उनको खुदा नजात देवे। मैं यहाँ आया हूँ ताकि दिल नरम हो जाए। है आयशा, खुदा ताला की जो इबादत है उसके दो पांव हैं, यानी इबादत के दो, खुदा ताला की जो इबादत है उसके दो पांव हैं, यानी इबादत के दो हिस्से हैं। एक तो ये कि तुम खुदा के हुजूर में अज्ज़ व इनकिसारी करो, यानी आजिज़ी करो, हलीमी नरमी से रो खुदा ताला के हुजूर में। और दूसरी ये बात है कि खुदा ताला का शुक्राना करो। दो चीजें इबादत हैं। जिस इबादत में ये दो चीजें नहीं वो इबादत नहीं। एक तो ये कि तुम खुदा ताला की अज्ज़ व इनकिसारी करो और दूसरी ये कि तुम खुदा ताला का शुक्राना करो। दोनों चीजें इबादत हैं। अभी हमारी दुआ कभी आप पढ़ते हो तो उसके अंदर यही दो चीजें हैं, शुक्रगुजारी और खुदा ताला के हुजूर में आजिज़ी, या मौला मैं कुछ नहीं, और सचमुच अपने आप को नम के बिल्कुल हलीम बना के बिल्कुल नीचा समझ के चलो। किसी भी तरह की मगरूरी, अर्ज की मैंने कि इल्म की मगरूरी, किसी को दो किताबें आ गई, कोई खूबसूरत है तो काले बदसूरत को देख के अपने आप को ऐसा समझता है, कोई मालदार है तो गरीब को नीची नजर से देखता है, किसी में ताकत है तो वो बेचारे कमजोर की मस्खरी करता है। ये बातें अच्छी नहीं। हज़रत मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि दिल्ली में आए, पंजाबी जमात बैठी थी 5-6 हजार। मंडप के अंदर हमारे एक मिशनरी साहब थे, पंजाबी मिशनरी, उनके भाई का लड़का था, सदरुद्दीन नाम था। वो सारा वाकया मेरी आंखों में फिल्म की तरह इस वक्त घूम रहा, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, फिल्म की तरह मेरी नजर के सामने है। 10-11 साल का लड़का था, उसको खड़ा किया गया कि खुदावंद ये तोतलाता है। उसकी जबान में लुकनत थी। माँ बाप ने पूछा तेरा नाम क्या है? एक तो बेचारे की जबान में लुकनत पहले से थी, और फिर दो आलम का बादशाह बैठा है, उसके सामने से बड़े बड़ों की घिघी बन जाती है, तो बेचारा मौला के मुंह के खौफ से, रोब से बोल न सका। मिशनरी चाचा थे, कहते हैं बोला, बोल बेटा बोल। थोड़ा दिलासा दिया। माँ बाप ने कहा बोलो तुम्हारा नाम क्या है? तो तोतली जबान ने कहा मेरा नाम सदरुद्दीन। हम लोग सब हंस पड़े। जब हम हंस पड़े तो हाजिर इमाम ने कड़वी नजर से जमात की तरफ देखा। माँ बाप फरमाया किसी पे मत हंसो। इसकी माँ ने किसी का दिल दुखाया, उसका बदला यह है कि खुदा ने उसको ये औलाद दी है। इसकी माँ ने किसी का दिल दुखाया। सवाल पैदा होता है कि गुनाह माँ ने किया तो बेटे को क्यों मिले? खुदा जो है ना, वो एक पत्थर से 2, 4, 5, 10, कभी कभी 50 परिंदे मारता है। माँ को ये सजा मिली कि उसकी औलाद को देख देख के जले, और उसने औलाद ने भी अपने पहले जन्म में ऐसा कुछ काम किया था जिसकी उसको सजा मिल गई है। माँ की वजह से पकड़ा नहीं गया,
البتہ ماں کی وجہ سے ہم کو امام نے فرمایا کہ اس کی ماں ہنسی، اس لیے ایسی اولاد کسی اور جگہ جانی چاہیے تھی، اس کو دے دی خدا نے، دونوں کو سزا دی۔ یہ جونا جمع کھانا، آپ بات بیٹھے ہو واڑی کا جونا جمع کھانا، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو تو خیال ہوگا۔ امام سلطان محمد صلی اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے، صرف اوپر عورتوں کی ہی محفل تھی، مہمانی تھی، مرد لوگ نیچے تھے باہر کھڑے ہوئے۔ یہاں مولا کی کرسی تھی، ایک مشنری واز کر رہے تھے مولا کے آنے سے پہلے، اور یہاں جو یہ لائن تھی کارپیٹ بچھی ہوئی تھی، جونا جماعت خانہ تو لکڑی کا تھا اور ذرا تنگ تھا، اتنا کھلا بھی نہیں تھا۔ ایک بائی یہاں بیٹھی تھی تیسری لائن میں، چھوٹا سا 10 مہینے کا بچہ، بڑا خوبصورت بچہ، اس سے وہ کھیل رہی تھی، اور جو مشنری واز کر رہے تھے ان کو ذرا ناگوار بھی لگتا تھا، کیونکہ واز کرتے کرتے اگر دھیان ہٹ جائے تو مشنری کو سچ مچ برا لگتا ہے، وہ واز نہیں کر سکتا، اچھی طرح دل جمایا نہیں جاتا، خیالات بدل جاتے ہیں، لیکن کچھ بولا نہیں، یہاں تک کہ امام زمان کے آنے کی وصل ہوئی۔ مشنری بیٹھ گیا، گنان بولنا شروع کیا گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد سرکار آئے، وہ عورت اپنے بچے کے ساتھ کھیلتی رہی، مولا آ کے بیٹھے، تب بھی کھیلتی رہی۔ مولا کی نظر پڑی، تیسری لائن میں یہی بیٹھی تھی۔ امام کہتے ہیں تم کو یہ بچہ بہت پیارا ہے؟ اس نے سمجھا کہ میرے بچے کی تعریف ہو رہی ہے، چھاتی سے لگا کے کہتی بہت پیارا خداوند، بہت بہت پیارا، ہاں خداوند بہت پیارا۔ تمہیں سب سے پیارا ہے؟ کہتی ہاں خداوند اس سے پیارا مجھے کوئی نہیں۔ ماں باپ فرمایا یہ بچہ تم کو جہنم میں لے جائے گا۔ اس کے منہ سے یہ نکلنا چاہیے یا مولا تیرے سے پیاری کوئی چیز نہیں، تو نے یہ بچہ دیا ہے، تیری مہربانی اور رحمت سے مجھے ملا ہے، لیکن انسان کا جب دماغ خراب ہوتا ہے، عقل خراب ہو جاتی ہے، خدا تعالیٰ کی ناراضگی اس طرح سے اترتی ہے، گم ہو گئی، گم ہو گئی۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے مولا کی رحمت سے ہے۔ کبھی بھی بھول کے بھی اپنے دل میں یہ نہ کہنا میں نے ایسا کیا ہے۔ ہم اپنی بول چال میں کہتے ہیں کبھی مجھ کو پسند نہیں، مجھ کو نہیں کھانا، مجھ کو یہ کھانا ہے، میں آتا ہوں، میں جاتا ہوں، وہ اور بات ہے، لیکن ہماری نیت میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے کیا ہے، میرے کارن سے ہوا ہے۔ بعض آدمی ہیں لوگوں کو اپنا احسان جتاتے رہتے ہیں، اگر کسی نے احسان کیا تو سچ مچ اس کا احسان مانو، مگر سب سے بڑا احسان اس پروردگار کا کرو، اس کی وجہ سے مل رہا ہے، مال دولت بال بچے سب کچھ اس کی رحمت ہے۔ یہ ابھی چوپاٹی کا برج بہت چوڑا ہو گیا ہے، دیکھا میں نے، پرانا برج تھا، میں جا رہا تھا چوپاٹی ایک دن، جہاں رائل اوپیرا ہاؤس کا سنیما، ابھی معلوم نہیں کیا نام ہے، اس کے اوپر چڑھتے چڑھتے ایک ہندو عورت تھی، ایک گود میں بچہ اٹھایا ہے، 8-10 بچے اس کے ساتھ تھے لائن میں، بچے مستی طوفان کرتے ہیں، بیچاری تھک گئی، گھبرا گئی، بچے پھر بھی کچھ لڑ رہے تھے، زمین پہ بیٹھ کے ایک ایک بچے کو اپنی چمپل سے جو اس نے مارنا شروع کیا، روتی رہی، مارتی رہی اور بد دعائیں دیتی رہی کہ تم جنم سے ہی مر گئے ہوتے تو اچھا تھا۔ ایک ماں کہ جس کو اولاد اتنی پیاری ہے، اس کے منہ سے میں نے یہ بد دعا سنی، مجھے بہت حیرانی ہوئی، میں تو پھینکنے لگا اس کو، چلا گیا، مگر سوچتا رہا یا مولا دنیا میں ایسے بھی لاکھوں انسان ہیں کہ جن کو اولاد نہیں ہوتی، وہ دعائیں مانگتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، کئی طرح کی عاجزیاں کرتے ہیں کہ خدا ہم کو ایک بچہ دے دے،
اور بعض دفعہ بچے کے اوپر طلاق ہوتے ہیں، بچے کے نہ ہونے کی وجہ سے گھر کے اندر رکھنے پڑتے ہیں، اور ایک یہ عورت ہے کہ اس کو تو نے اتنی اولاد دی، 8-10 بچے دیے، اور یہ اولاد سے تھک گئی ہے اور بددعا دیتی ہے کہ نہ ہوتے تو اچھا ہوتا. یہ بھی خدا کی ایک سزا ہے، یہ بھی خدا کی ایک سزا ہے. ہمارے گناہ بے حساب ہیں اور خدا تعالیٰ کی پکڑ بھی بے حساب ہے. لہذا اپنی زندگی کے اندر ڈر کے چلو. اس خدا نے دیا ہے. میرا ایک دوست تھا ڈاکٹر دار السلام میں، وہ ڈاکٹر ہارٹ کا اسپیشلسٹ، اور خود کو ہارٹ کی بیماری ہوئی. دیکھنے گیا، پھر میں باہر گام چلا گیا، واپس آیا اور اس کو میں فون کیا. مجھے کہتا ہے شیخ صاحب آئے ہو، بہرا آدمی تھا، مجھے ضرور ملیے، بہت دنوں سے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں. میں اس کے گھر گیا، ناشتہ کیا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے باتیں کی. بالکل اچھا علم کی باتیں تھی، علم دوست شخص تھا. میں چلا آیا. رات کو کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھا، ہاتھ سے لقمہ اٹھا کے منہ میں تو ڈال لیا، بس وہ لقمہ منہ میں رہ گیا اور ہاتھ بھی منہ کے پاس ہی رہ گیا، گزر گیا. وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. لقمہ منہ میں جانے کا حکم ہوا خدا کا کہ لقموں کو تو منہ میں ڈال لے، یعنی جیب اس کا سواد لے لے، لیکن خبردار حلق سے نیچے نہ اترے. ہے نا گنان میں منہ میں رہے وغیرہ، لقمہ منہ میں رہ گیا، حلق سے اترنے کا حکم نہ ہوا خدا کا. وہ خدا زمین و آسمان کا مالک بادشاہ، ہم کو پیدا کرنے والا، ہم کو مارنے والا، ہم کو جھلانے والا، ہم کو تندرستی دینے والا، ہم کو اولاد دینے والا، ہم کو ایمان دینے والا، ہم کو عزت دینے والا، وہ جب چاہے سب کچھ لے جائے. اس خدا کے لیے ہمارے پاس صبح شام آدھا گھنٹہ نکل نہیں سکتا کہ ہم اس کے جماعت خانے میں آ کے شکرانہ تو کریں. کوئی ہم کو چائے کا کپ پلائے تو ہم کہتے ہیں تھینک یو. اس خدا نے ہمیں سب کچھ دیا، اس کے احسان مندی، اس کے شکرانے کے لیے ہمارے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں کہ یہ سامنے رہتے ہوں گے. ادھر واڑی کے ارد گرد میں معلوم نہیں کتنی فیملیاں رہتی ہیں، مجھے پتا نہیں، لیکن ضرور 100-200 فیملیاں تو ہوں گی، 500-700 جیب تو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کتنے ہوں گی سر؟ 800 1800 2000 آدمی. آپ کبھی روز آؤ تو یہ جماعت خانہ پورا بھی نہیں ہوتا. لیکن مجھے پتا لگا کہ یہ جماعت خانہ خالی ہوتا ہے. شاید آپ کسی اور جماعت خانے جاتے ہوں گے، پتا نہیں. مومنوں، ہمارے اندر اتنا تو احساس ہونا چاہیے. اگرچہ ہم کو امام نے فرمان کیا ہے کہ جہاں ہو تم دعا پڑھ لو، سچ بات ہے. یہ اس کے لیے کہ جو سفر میں ہے، یہ اس کے لیے کہ جو دور ہے. میں ابھی رستے میں نے دعا پڑھ لی موٹر میں. 7 بجے مجھے احساس ہوا کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں، پہلی دعا تک نہیں پہنچ سکوں گا. میں نے موٹر کار میں اپنی دعا پڑھ لی. ادھر آیا تو دعا جاری تھی، 2 پاٹ باقی تھے تو شامل ہو گیا. ایسا فرمان اس لیے ہے کہ دعا کا وقت ہو جائے اور تم کو ایسا لگے کہ جماعت خانے تک نہیں پہنچ سکوں گا، پڑھ لو رستے میں، چلتے چلتے پڑھ لو، سائیکل کرتے کرتے پڑھ لو، گاڑی میں، موٹر میں، کہیں بھی پڑھ لو. مسافری پہ ہو تو مسافری میں پڑھ لو. خدا نخواستہ بیمار ہو، اٹھنے کی طاقت نہیں، لیٹے لیٹے پڑھ لو. لیکن اگر تندرستی ہے، اگر ہم جماعت خانے کے نزدیک ہیں یا دور بھی ہیں تو بھی کیا، ہمیں ہر روز جماعت خانے تو آنا چاہیے. جماعت خانہ امام کا گھر ہے. یہاں آ کے ہم حضرت امام کا شکرانہ کرتے ہیں، یہاں آ کے ہم حضرت امام کو سلام کرتے ہیں، ہم اس کی برکتیں پاتے ہیں، ہم اس کی دعا آشیش لیتے ہیں. پھر سے ایک بات یاد آ گئی جو میں ایک اور جگہ کر آیا ہوں. میرے دادا نے
اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ اسی واڑی کے جماعت خانے کے اندر ایک تو وہاں خالو جماعت خانہ تھا جو ابھی بند کر دیا گیا ہے، لیکن ماتا سلامت سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی ماں یہ جونے جماعت خانے کے اندر اپنی پچھیڑی کے ساتھ جماعت خانے کو صاف کر کے پہنتی تھی، اس کو اولاد نہیں ہوتی تھی۔ مولانا سلطان محمد کی ماں کو اولاد نہیں تھی، اولاد مانگنے کے لیے اپنے سسرے کے پاس گئی۔ کانڈی محلے کے اندر مولانا شاہ حسن علی شاہ اور پیری جوما علی شاہ ماں باپ کے پاس تھا۔ شاہ پیر دونوں کانڈی محلے جماعت خانے میں بیٹھے تھے۔ ماتا سلامت نے کھوجی ڈریس پہنا، بہت پرانی بات ہے، اس زمانے کے اندر عورتیں گھونگھٹ نکالتی تھی، چھیڑا نکالتی تھی۔ چھیڑا نکالا، ایک کھوجی نوکرانی کو ساتھ لیا، گئی کانڈی محلے، بائیوں کے اندر جا کے بیٹھی رہی۔ جب یہ موقع دیکھا تو اٹھ کے یہ جو نوکرانی تھی وہ گئی کامڑیا حاجی کے پاس۔ حاجی کامڑیا کو کہا کہ میری سیٹھانی آئی ہے، اس کو اولاد نہیں ہوتی، مولا کو عرض کرو بخشش دے لے۔ حاجی کامڑیا نے عرض کی، مولا نے فرمایا اچھا بلاؤ۔ سیٹھانی کو لے کے صاحب کے سامنے آئی، چھیڑا نکالا ہوا ہے۔ ماتا سلامتی سناشری تھی، مگر پھر بھی جانتی تھی امام کی گھر والی اگرچہ اس وقت نہ تھی، پیر کی گھر والی تھی، لیکن امام نے فرمان کیا کہ ایک ایپل لاؤ، سیب لے کے اس کی جھولی میں ڈالا، دعا فرمائی اور فرمان کیا کہ دیکھو اس کو کہو، کمریا جی کو کہتے ہیں، اس کو کہو جماعت خانے کو صاف کرو، اپنی پچھیڑی سے دوپٹے سے جماعت خانے کو صاف کرو اور وہ پچھیڑی پہنا کرو، دھونا نہیں، اس کو اسی طرح سے رکھ دینا۔ گھر سے آؤ اور گھر جاؤ، اتنی دیر استعمال کرو، انشاءاللہ خدا تم کو لڑکا دے گا۔ عورت چلی گئی۔ حاجی کامڑیا کو امام پوچھتے ہیں یہ عورت کون تھی، یہ بائی کون تھی؟ کہتے خداوند پتہ نہیں۔ گیا بائیوں کی طرف، مکھیانی کو پوچھا، کامڑیانی کو پوچھا، انہوں نے کہا ہم کو پتہ نہیں ہے بائی کون ہے، کبھی پہلے کبھی دیکھی نہیں۔ اور عورتوں کو پوچھا کہ بھئی یہ جو دو بائیاں تھیں وہ تو فوراً نیچے اتر کے چلی گئی، یہ دو بائیاں کون تھیں؟ ایک عورت نے کہا کہ وہ جو بازو میں نوکرانی تھی وہ واڑی میں رہتی ہے۔ واپس آیا، مولا کو کہا خدا وہ پتہ نہیں لگا، لیکن جو نوکرانی تھی وہ واڑی میں رہتی ہے۔ اس میں نیچے ماں باپ نے غصے ہو کے کہا میں نے تجھے کہا تم پتہ لگاؤ، تو پتہ لگائے بغیر تم آ گئے ہو۔ نیچے گیا تو پتہ لگا کہ ایک گھوڑا گاڑی میں دو بائیاں بیٹھ کے چلی گئیں۔ مولا کی گاڑی کھڑی تھی، اس میں حاجی کامڑیا بیٹھے اور اس گاڑی کا پیچھا کیا، یہاں تک پیچھا کیا، واڑی تک۔ واڑی میں وہ گاڑی خالی ملی۔ مومنے کو پوچھا کہ تیری گاڑی میں کون آیا؟ تو بولا دو بھائیاں آئیں، مگر معلوم نہیں کون تھی۔ ادھر تلاش کرتے کرتے وہ عورت ملی جو ساتھ تھی، اس نے کہا کہ وہ تو بی بی سرکار تھی۔ حاجی کامڑیا تو کھڑے کا کھڑا رہ گیا، کہتا سچ بولو۔ کہتی ہے حاجی صاحب کامڑیا صاحب میں سچ کہتی ہوں، وہ میری سیٹھانی وہ بی بی سرکار تھی۔ پر بی بی سرکار جماعت خانے میں کیسے آئی یہ پتہ نہیں، لیکن آئی ضرور۔ جا کے جب مولا کو عرض کی، حسن علی شاہ ماں باپ نے ہنس کے کہا مجھے معلوم ہے، میں نے شادی کے وقت جو انگوٹھی دی تھی وہ اس کے ہاتھ میں نے دیکھی کہ یہ تو میری بہو ہے، لیکن تجھے بتانے کے لیے میں نے بھیجا تھا، میں تو سمجھ گیا کہ میری بہو ہے۔ ماتا سلامت اس واڑی کے جماعت خانے کے اندر اپنی پچھیڑی سے چٹائیاں صاف کرے، کھڑکیاں صاف کرے، پاش کو پوچھے اور وہ پچھیڑی پہن کے گھر جا کے، یہی بنگلے تھے۔ دوسرے برس مولانا سلطان محمد کا جنم ہوا۔ امام کی ماں نے بھی جماعت خانے کی خدمت کر کے لڑکا لیا ہے۔ جماعت خانے کے اندر ہمیں سب کچھ ملتا ہے، اولاد ملتی ہے، مال ملتا ہے، عزت ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے، گھر میں سکھ شانتی ملتی ہے، جو چیز مانگو یہاں سے ملتی ہے۔
اگر اسی کو آپ نے چھوڑ دیا تو جاؤ گے کدھر؟ کہاں سے ملے گا؟ یہ خزانہ ہے حاضر امام کا. ستگرے خزانہ لٹا دیا، تمہیں لوٹی شکو تو لوٹ. یہ جو امام کا گھر ہے دینداروں، اس کو آباد کرو. سانبھڑو مومنو وید نیوات، سانبھڑو مومنو وید نیوات، اے بہشت میں کنجی اپنا ستگر نے ہاتھ. ستگر سو من دೃಢ کری لاؤ، ستگر تالا کھولے مومن بہشت میں جاؤ. وید سے مطلب قرآن ہے، وید سے مطلب حاضر امام ہے کہ یہ امام کا فرمان ہے. جماعت خانہ بہشت ہے، یہاں خزانے لٹتے ہیں، اور یہ خزانے امام کی رحمت کے ہیں، امام زمان کی رحمت کے. امام زمان فرمایا جو آدمی جماعت خانے نہیں آتا آہستہ آہستہ اس کے ایمان میں خلل پڑ جائے گا. جو آدمی 3 وقت کی دعا نہیں پڑھتا، ماں باپ فرمایا 5 برس 10 برس 20 برس میں اس کے ایمان کے اندر خلل پڑ جائے گا. جو آدمی دسمنت نہیں دیتا، ماں باپ فرمایا وہ امامت کا دشمن ہے. جو آدمی دسمنت کھا جاتا ہے مال واجب، ماں باپ فرمایا اس کے مال جل جاتا ہے، اس کے مال میں برکت نہیں رہتی، اور اس آدمی کی روزی رزق بھی صاف نہیں. ان 3 چیزوں کا بہت دھیان رکھو. 3 وقت کی دعا جماعت خانے میں پڑھو دیندارو. کوئی کارن، کوئی وجہ، کوئی مجبوری نہیں جماعت خانے میں آ سکے تو کدھر بھی دعا پڑھ سکے، مگر ہر روز 24 گھنٹے میں 1 دفعہ روز جماعت خانے آنا چاہیے. اپنی کمائی میں سے 10 مال واجب ادا کرو، مولا بہت برکت دے گا. اور سب سے ایک اور اچھی چیز جس سے امام اور بھی راضی ہوگا وہ ہمارے نیک اعمال ہیں. کسی کا برا نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو. بد کام اور گناہ کے جو چیزیں ہیں ہم جانتے ہیں کہ کون سی چیز بری ہے اور بد ہے. ہمیں اماموں پیروں کے فرمانوں میں سے پتا ہے، مشنریوں کی واضح سنتے ہیں. میں ساری ڈیٹیلز نہیں دیتا، لیکن اپنے اعمال پاک بناؤ، دل کو صاف کرو، نیت بھی صاف رکھو، نظر بھی پاک رکھو، ہاتھوں اور کانوں سے پاؤں سے اپنے بدن سے نیک اعمال کرو، عبادت کرو، ذکر کرو، جمع کھانے آؤ، دعا پڑھو، دسوند دو. دیکھو آپ کو دن میں دنیا میں خوشیاں، ترقی اور سکون اور چین ملے گا، سکھی اور آباد بنو گے انشاءاللہ. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے، گناہ بھول چک معاف کرے، نافرمانی سے بچائے، بدیوں برائیوں سے بچائے، بلائیں آفتیں دور کرے، حقیقتی سمجھ دے، فرمان برداری سکھاوے، عبادت بندگی میں مشغول رکھے، 10 سکریت میں پورا کرائے، جان مال میں برکت دے، آل اولاد میں برکت دے، عزت آبرو میں برکت دے، روزی کمانی میں برکت دے، جماعتوں کنبوں میں سکھ شانتی محبت دے، ایمان کی سلامتی دے، ظہار باطن دیدار نصیب کرے. لا